اور جو لوگ اس کو کھرچنا چاہتے ہیں، جو اس جذبے کو فنا کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ فنا ہو جائیں گے، یہ جذبہ فنا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ بھئی تم تو ہماری بات مانتے نہیں ہو اور تم تو ہمارے ساتھ بحثیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے طلباء کو آزاد اور خود مختار مدارس کے ماحول میں پڑھائیں گے، ہمیں کسی حکومت کا دباؤ منظور نہیں، ہمیں کسی خارجی اور بیرونی عناصر کا دباؤ منظور نہیں، تم ہم سے یہ کہتے ہو، چلو تم اپنی جگہ، ہم چلو 5 وفاق الگ قائم کر دیتے ہیں۔ 5 وفاق ماشاءاللہ حکومت کے زیر اثر قائم کر دیے گئے۔ اب کیوں قائم کیے گئے؟ نیتیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس لیے قائم کیے گئے، تم کہتے ہو کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس کیسے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں اور کس طرح ہماری بات مانتے ہیں۔ تو جب ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے ان کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقبولہ سنایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تھی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے حدیث کے اسی طرح کے مجموعے تیار کیے اور بعض نے ان کا نام بھی موطا ہی رکھا۔ تو کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے تو موطا لکھ دی، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی موطئیں لکھ دی ہیں آپ کے مقابلے کے اوپر، وہ بھی موطا لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث کے مجموعے تیار کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا تبصرہ ہے ان کے اوپر؟ سبحان اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، صرف میرے دوستو اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا ما کان للہ یبقا، جو کام جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، لہذا جو موطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، وہ تو باقی رہے گی، اور جو محض مقابلے کے لیے لکھی گئی ہے یا محض اپنا نام روشن کرنے کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ما کان للہ یبقا، میرے عزیز ساتھیوں اس جملے کو بھولنا مت، ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو غیر اللہ کے لیے ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 1250 سال ہو رہے ہیں، اور آج آپ ذرا دیکھ لیجئے کتابوں کی فہرست میں کون سی موت کا باقی رہی؟ کون سی رہی؟ موطا امام مالک۔ موطا امام مالک کے راوی بہت سے ہیں، یحییٰ ابن یحییٰ الگ ہے، امام محمد الگ ہے، اور بہت سے راوی ہیں، لیکن ہے سب موطا امام مالک۔ ان موطئات کا کہیں کوئی نام نشان نہیں ملتا۔ تو بھائی کوئی اگر اپنا وفاق الگ بناتا ہے، کوئی اپنے تعلیم کا نظام بناتا ہے تو شوق سے بنائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوگا باقی رہے گا۔ اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو ٹھیک ہے، تم باقی رہو گے، اور اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم باقی رہیں گے۔ کتنے تجربے کر لیے، کتنے تجربے کر لیے میرے عزیزوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اس وقت مغربی طاقتوں کا نشانہ ہیں۔ آج ان کے اوپر یہ راز کھل گیا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ ملا ہے۔ یہ راز ان کے اوپر کھل گیا کہ ہمارے عزائم اور ہمارے منصوبوں کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے ملا۔ اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اور وہ فاقہ کش
کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ہے مغرب کا ایجنڈا کہ وہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم ہے جب تک یہ باقی رہے گی ہمارے منصوبے عالم اسلام کے اندر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ ملا بیٹھا ہے اس وقت تک ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اس کو سمجھ میں آ گیا، اور اس کے سمجھ میں آنے کے نتیجے میں آپ نشانہ ہیں۔ اب اتنے نشانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اور ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی روح پرفتوح پر انوار کی بارش فرمائے، انہوں نے قریہ قریہ، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر اس طرح مدرسے قائم کر دیے ہیں کہ خیبر سے لے کر اور کیماڑی تک، اور بلوچستان کے آخری حدود سے لے کر گوادر تک آپ کو کوئی 10 میل ایسے نہیں ملیں گے جس میں کوئی مدرسہ نہ ہو۔ تو آج یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کو ہم کیسے ختم کر دیں، اور انشاءاللہ کبھی نہیں ختم کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، جبر استعمال کر لیں، لالچ استعمال کر لیں، انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اب ہم طلبہ کو ایک دوسری طرف لگا دیں اور ان کو دنیاوی لالچ دینا شروع کر دیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر ایک گروپ بنایا گیا تھا، درس نظامی گروپ۔ یونیورسٹی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک بنایا گیا تھا درس نظامی گروپ۔ وہ درس نظامی گروپ اس لیے بنا تھا کہ جب یہ درس نظامی گروپ کے لوگ تیار ہوں گے تو یہ ایسے عالم ہوں گے کہ جو عصر جدید کے تقاضوں سے باخبر ہوں گے، لہذا جب یہ آئیں گے سامنے تو یہ مولوی ملا خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد خود یونیورسٹی نے اور خود حکومت نے کہا بھئی یہ چلنے والے نہیں ہیں، درس نظامی گروپ کو ختم کرو۔ بعد میں کیا ہوا؟ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کچھ ماڈل مدارس قائم کرو، ماڈل کے معنی نمونہ ہو دوسروں کے لیے، ماڈل مدارس وہ قائم کرو، اس کے اندر علوم دین بھی پڑھائے جائیں گے، اس میں عصری تعلیم بھی پڑھائی جائیں گے۔ 3 ماڈل مدارس پاکستان میں قائم کر دیے۔ اب اس کے اندر جناب سبھی کچھ بظاہر پڑھایا جا رہا ہے، درس نظامی کی بھی اہم کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور عصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد خود جو وزیر مذہبی امور تھے یا کون سے وزیر تھے، انہوں نے ہمارے آدمیوں سے کہا کہ بھائی خدا کے لیے یہ ماڈل مدارس آپ لے لو، ہم سے نہیں چلتے۔ اور آج جا کے دیکھو وہاں خاک اڑ رہی ہے۔ یہ وہ قائم کیے گئے تھے اور خود جانے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ ویسے اگر دیکھو جامعہ اسلامیہ وہاں اسلام آباد میں قائم ہے، اور میں کہتا ہوں اچھے معیار کی یونیورسٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علمی معیار کے اعتبار سے اچھی یونیورسٹی ہے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، آج تک کبھی اس نے جامعہ اسلامیہ کے اسلام آباد کے کسی معتمم سے، اس کے کسی مناظم سے، اس کے کسی مفتی سے، اس کے کسی عالم سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کوئی نہیں جاتا سوال کرنے کے لیے۔ جب شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو انہیں بورے نشینوں کے پاس آتے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ دین کا صحیح علم کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ اس لیے 1000 حربے آزما لیے جائیں، 1000 طریقے بتا دیے جائیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہ ان کی میراث ہے، ان کے سوزے دروں کا حصہ ہے، ان کی رات کے وقت میں کی ہوئی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ سارے ملک کے اندر صرف اسلامی مدارس ہیں جو لوگوں کے لیے دین کا مرجع بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بنے رہیں گے۔